کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے پہ کھڑے ہو جاتے تھے، اور یہ کھڑے ہونا کیسا ہے؟ حدیث سے کوئی ثابت ہے کہ کوئی بڑا یا استاد ہے تو سب لوگ کھڑے ہو جائیں یا بیٹھے رہے؟ ہاں، اس میں دیکھیں نبی علیہ السلام نے پرسنلی اپنے لیے اسے پسند نہیں فرمایا. اچھا، ہاں جی، لیکن اسے حرام نہیں فرمایا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ترمذی کی حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں ہم میں ایک ایسا شخص آتا تھا جو ہمیں سب سے بڑھ کر محبوب تھا، لیکن ہم ان کے استقبال میں کھڑے نہیں ہوتے تھے کیونکہ وہ اسے ناپسند فرماتے تھے. یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ حرام نہیں تھا، وہ پرسنل ان کی ایک چوائس تھی. پرسنل چوائس کسی کی ہو سکتی ہے. اچھا، اور جامع ترمذی میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کی خواہش ہو کہ لوگ اس کے استقبال میں کھڑے ہوں وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. یعنی جس کے لیے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں نا وہ ڈیمانڈ نہ کرے، لیکن کھڑے ہونے والے کسی بڑے کو رسپیکٹ دیں گے. مجھے بتائیں اللہ کے نبی یہاں تشریف لے آئے تو میں ادھر کرسی پہ بیٹھا رہوں گا؟ یہ پاسبل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، الا یہ کہ نبی علیہ السلام منع فرما دے، وہ ایک الگ بات. اچھا، پھر نبی علیہ السلام دوسروں کے لیے جو تعلیم فرماتے تھے ایٹیکیٹس وہ یہ تھے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، سعد ابن معاذ کو غزوہ خندق کے موقع پر ایک تیر لگا، یہاں رگ ان کی وہ مین رگ جو ہے نا اس پہ تیر لگا، اور آپ کو پتا ہے وہ تو ڈیتھ بھی ہو سکتی تھی، اور اس سے ان کی ڈیتھ ہو بھی گئی. اس کو خون کو روکنے کی بڑی کوشش کی، وقتی طور پہ تھم گیا. بنو قریظہ کا انہوں نے فیصلہ کیا ان کی ڈیمانڈ کے اوپر. پھر وہ گدھے پہ آئے زخمی حالت میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار مدینہ سے کہا قوموا الی سیدکم، کھڑے ہو جاؤ اپنے سید کی طرف. اچھا، وہ کہتے ہیں یہ ہے قوموا الی سیدکم، قوموا لی سیدکم نہیں ہے کہ اپنے سردار کے استقبال میں کھڑے ہو جاؤ. ہم کہتے ہیں کہ وہ پھر کیوں کہا تھا؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اپنے سردار کو گدھے سے اتارو کیونکہ وہ زخمی ہے. تو وہ تو دو بندوں کی ڈیوٹی ہوتی. آپ نے پورے انصار مدینہ ان کے قبیلے کو، اوس کو کہا کہ قوموا الی سیدکم، رسپیکٹ دی. نبی علیہ السلام کی کوئی ذاتی شغف کسی معاملے میں ہو سکتی تھی. نبی علیہ السلام کئی چیزوں کو اپنی ذات کے اعتبار سے ناپسند فرماتے تھے، اس کا ہمیں پروٹوکول رکھنا ہے. لیکن جو باقی معاملات ہیں نبی علیہ السلام نے وہ اس کو حکم کے طور پر امت میں جاری نہیں کیا، تو اس پہ کوئی قدغن نہیں. مثلا نبی علیہ السلام کا یہ ذاتی شغف تھا کہ آپ دائیں جوتی پہلے پہنتے تھے. کسی حدیث میں نہیں ملے گا نبی علیہ السلام نے اسے تعلیم فرمایا ہو. اگر کوئی الٹی جوتی پہلے پہن لے کوئی گناہ گار نہیں. لیکن کھانے پینے کے بارے میں مسلم شریف میں حدیث ہے کہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، بائیں سے شیطان کھاتا ہے. اب یہ حکم آ گیا، اور یہ اس درجے کا حکم ہے کہ ایک صحابی حضور کے سامنے کھانا کھا رہے تھے بائیں ہاتھ سے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ. انہوں نے اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے کہا کہ میرا دائیں ہاتھ کام نہیں کرتا. تو حضور کی مبارک زبان سے نکل گیا کہ اچھا پھر اب نہ ہی کام کرے. اس دن کے بعد اس کا ہاتھ نہیں اٹھا منہ کی طرف. یہ اتنی بڑی وعید ہے. کھانے پینے میں سختی ہے. باقی نبی علیہ السلام کا یہ شغف ہے کہ کرتے کی پہلے دائیں آستین پھر بائیں. ٹھیک ہے، لوگ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ جی وہ جانور قربان کرنا ہے، اور لوگ لیفٹی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اب ہم دائیں سے کریں. تو بھائی آپ نے مسلم شریف کی حدیث ہے کہ چھری کو تیز کرو جانور کو آرام پہنچاؤ. ایک لیفٹی بندے کا کیا کام ہے کہ دائیں ہاتھ میں چھری پکڑ کے تو تکلیف میں ڈالے، اس کو ہو سکتا ہے وہ کھڑے ہی ہو جائے جانور، ہاں الٹا گلے پڑ جائے. تو وہ لیفٹی جو ہے وہ اس کا وہ رائٹ ہینڈ ہی ہے، یعنی وہ پاورفل. جس طرح ہے نا حدیث میں کہ اللہ کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں، ٹھیک ہے نا، وہاں دائیں سے مراد ہے پاورفل. اچھا، تو جو آپ نے پاورفل کام کرنا ہے وہ ایک لیفٹی پھر لیفٹ ہینڈ سے ہی کرے گا. اس کا کوئی کام نہیں بنتا کہ وہ جناب دائیں ہاتھ سے کرنے کی سنت کے اوپر عمل کر کے تو اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالیں. مجھے بتائیں، آپ سودا صرف لینے گئے ہیں، ایک وزنی چیز ہے، اور آپ کہیں جی میں دائیں ہاتھ سے اٹھاؤں گا، بجائے کہ اپنا پاؤں توڑ بیٹھے یا کسی کے پاؤں پہ گرا دیں، اور آپ وہ سنت پہ عمل کرتے ہوئے کسی کے فرض پڑھنے مشکل کر دیں، کسی کا پاؤں توڑ دیں. تو یہ کون سی آپ دین کے اوپر عمل کر رہے ہیں؟ تو آپ یہ یاد رکھیے گا وہ سنتیں جو نبی علیہ السلام نے مشروع فرمائی ہیں دین کے طور پر، وہ تو آپ کریں گے. اب کدو شریف کھانا یہ کوئی دین کا حصہ نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی ذاتی پسند ہے. صحابہ کرام محبت کرتے تھے، کدو کھاتے تھے. لیکن اگر کسی کو ناپسند ہے تو اس کو آپ گستاخ رسول نہیں کہیں گے. جسے ہم کہتے ہیں قاضی ابو یوسف نے تلوار نکال لی تھی. یار کتنے جاہل لوگ ہو یار، کیوں اپنے بزرگوں کو بے عزت کرواتے ہو یہ بات کر کے؟ خود نبی علیہ السلام نے کتنی حلال چیزیں ناپسند فرمائی ہیں اپنی ذاتی شغف کی وجہ سے. بخاری مسلم میں آتا ہے خالد ابن ولید بیٹھے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، تو گوہ کا گوشت لایا گیا.
दस्तरखान पे रखा गया और खालिद बिन वलीद कह रहे हैं मैं खाता जा रहा हूं, नबी इस्लाम मेरी तरफ यूं करके देख रहे हैं। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, आप फरमाए मेरे इलाके की ग़िज़ा नहीं, मेरा दिल नहीं इसकी तरफ माइल होता। बस तो क्या नबी इस्लाम ने अल्लाह की नेमत ठुकरा दी? ये वो हदीसें हैं जो इन मौलवियों ने छुपाई हुई हैं। कहते हमने छुपाई नहीं, बस डिस्कस नहीं की। यार डिस्कस करके बताओ ना उम्मत को। हमारे जो नौजवान बच्चे हैं वो बेचारे इन्हीं चक्रों में पड़े रहते हैं कि मैंने ये चीज दायां हाथ से पकड़नी है, ये बायां हाथ से पकड़नी है। खुदा के लिए यार क्यों लोगों को मुसीबत में डाला हुआ है? सबसे बड़ी मुसीबत ये डाली हुई है इन्होंने कि आप खड़े होकर पानी नहीं पी सकते। वो हदीस मनसूख है सही मुस्लिम की, और उसकी नासिक हदीस बुखारी में है। मौला अली अपने दौरे खिलाफत में कूफे जब शिफ्ट हुए तो उन्होंने वुजू किया, लोगों को वुजू का तरीका सिखाया मस्जिद के अंदर, और फिर जो बचा हुआ पानी था ना उस बर्तन में खड़े होकर पब्लिकली पिया और कहा कि कूफे के लोगों, मैंने देखा है कि तुम लोग इस चीज को मायूब समझते हो, जबकि मैंने अल्लाह के नबी इस्लाम को खड़े होकर पानी पीते हुए देखा है। ये हदीस नासिक है उस हदीस की कि शुरू में था, बाद में मना कर दिया। मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि शुरू में आग पे पकी हुई चीज खाने के बाद वुजू था, बाद में इस चीज से मना कर दिया गया और इजाजत दे दी गई। तो नबी इस्लाम ने, जामे तिरमिज़ी में हदीस है, इब्ने उमर कहते हैं हम नबी इस्लाम के मुबारक ज़माने में खड़े होकर खाना भी खाते थे और पानी भी पी लेते थे, नबी इस्लाम ने कभी मना नहीं फरमाया। अब मुझे बताएं, एक बंदा दोस्तों के साथ वॉक करने निकला है, उस बेचारे ने अपनी जेब में चंद मूंगफली के दाने डाले हुए हैं या कुछ चने डालनी है, अब उसने खाने हैं तो वो थोड़ी थोड़ी देर बाद जाके कहीं बैठता है और मुंह में डाल दिया। यार खुदा के लिए यार ये कौन सा दीन आप लोगों को सिखा रहे हैं? ठीक है, और आप अंदाजा करें कि ये लोग ऐसी ऐसी बातें करते थे। जब हम छोटे थे ना तो ये सबज पगड़ी वाली जमात में थे, वो कहते थे खड़े होकर जब आप पानी पीते हैं ना तो डायरेक्ट जाके मसाने पे गिरता है। अंदाजा करें हमारे बुजुर्गों को मेडिकल साइंस भी नहीं आती थी, मसाने पे कहां जाके गिरता है? वो कहते हैं जी मसाना कमजोर हो जाता है। उन्हें पता ही नहीं कि पानी कहां से ट्रैवल करके मसाने तक पहुंचता कब है। जिस तरह वो एक वीडियो वायरल है, वो कहते हैं कि जी आपने रोजे की हालत में इस्तिंजा एहतियात से करना है वरना पानी ऊपर चढ़ा जाएगा। यार इनसे पूछो कि इनको, अच्छा उसमें वो कहते हैं मेदे तक पहुंचने का अंदेशा है। अल्लाह के बंदो, मेदे तक तो तुम सारे मिल के भी पानी नहीं पहुंचा सकते। तुम्हें अंदाजा ही नहीं कि मैदा कब आता है, और मैदे के बाद छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, कोई मोटर भी लगाए ना तो तब भी वहां नहीं पानी पहुंचा सकता। तो ये ग्रेविटी के अपोजिट कहां से पहुंच गया? इससे आप अंदाजा लगाएंगे। अपने बुजुर्गों के बारे में क्लेम करते हैं ना, उनकी बड़ी खिदमत है, उन्हें बड़ा इल्म गैब था, इनको बेसिक साइंस भी नहीं आती थी। बेसिक साइंस भी नहीं आती कि पानी अंडर ग्रेविटी नीचे जाता है या ऊपर चढ़ता है। ये इन लोगों की हालत है और लोगों को परेशान किया हुआ है। और लोग फिर हमसे मसले पूछ रहे होते हैं कि जनाब ये रोजा टूट जाता है जी। अंदाजा करें।